شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، ہر عمل سے پہلے آدمی کو اپنی نیت خالص کرنی چاہیے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس نیت کے ساتھ بیٹھیں. ساری رات تو نہیں بیٹھیں گے، 40 منٹ 35 منٹ زیادہ سے زیادہ بیٹھتے ہیں. تو اس نیت سے بیٹھیں گے ہم نے جو کچھ قرآن سنا ہے اس کی کچھ تفہیم، معنی، مطلب سمجھ سکیں. اور قرآن ایسا ہے جس کے معنی کی گہرائی اللہ جانتا ہے، اور کچھ باتیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں جسے ہم سمجھتے ہیں. صحابہ اور اللہ کے نبی نے جیسے کچھ بتایا اس کی روشنی میں سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آج ہمارے ساتھ سورۃ یونس ہے. کوشش کریں گے کہ پوری سورت 109 آیتیں اس میں ہیں. سورہ یونس میں 109 آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں. ساری باتوں کا احاطہ ناممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 1 جس میں اللہ نے حروف مقطعات سے سورت شروع کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آیتیں آپ پر پڑھی جاتی ہیں حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. اور پھر اللہ نے کہا اکان للناس عجبا، یعنی لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ ہم ایک انسان کی طرف وحی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بتایا کہ انسانوں کو ایک انسان ہی سمجھا سکتا ہے. اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو لوگ معذرت کر لیتے، ارے وہ تو فرشتہ ہے، اسے انسانی جھمیلے نہیں ہیں، وہ بنے گا رسول، ہم کو کیا مطلب ہے. تو اللہ نے اسی لیے رسولوں کے پاس انسان کو رسول بنا کر بھیجا. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں فرمایا ان ربکم اللہ، تمہارا رب وہ ہے الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، فی 6 ایام، کتنے دن میں پیدا کیا؟ کتنے دن میں بیٹا؟ 6 دن میں. اب ایک آدمی سوال کر سکتا ہے کہ اللہ نے 6 دن کیوں لیے؟ اللہ چاہتے تو 1 لخت بھی پیدا کر سکتے. اللہ کہتے کہ زمین ہو جا کر تو پوری زمین ہو جاتی، 6 دن لگانے کی ضرورت نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیتوں میں اس کا جواب دیا انسانی سوچ، انسانی بشریت کے سوچ کے حساب سے. اور اللہ نے کہا ہم اگر چاہتے کن فیکون سے پیدا کر دے سکتے تھے. تم مستوی علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے. تو اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی. جیسے آج کے زمانے میں لوگ نے کیا کہا، بگ بانگ تھیوری، کہا کہ اچانک کوئی ٹکر ہوئی ساری دنیا بن گئی. ایسے نہ بولتے ہیں. کہاں ہیں نوجوان؟ کون بھی دکھتے نہیں ہیں. اچھا کہاں ہیں بھی؟ باہر ہیں کہ؟ ہاں اچھا. تو باہر ہے تو اندر آؤ بولا میں. خیر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اندر لاتا ہے، جسے چاہے باہر بٹھاتا ہے. ہمیں کیا کر سکتے؟ یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کسی کو اندر بٹھائے، بسکٹ کھلائے، اللہ کسی کو باہر بٹھائے، اسے ہم کیا کر سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. تو بہرحال پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ چلو باہر ہی صحیح، وہ مسجد ہی میں ہیں. اگر اس سے باہر جائیں تو خطرہ ہے. تو بہرکیف اللہ تعالیٰ نے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے. اس کے بعد کچھ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جانا ہے. اللہ نے آخرت کی زندگی کے بارے میں توجہ دلایا. یہ زندگی ایسی ہی ختم ہو جائے گی، رمضان آئے گا جائے گا،
لیکن آخرت ہم واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اس زندگی کے بعد حشر و نشر ہے۔ جیسے اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، اللہ دوبارہ قبر سے تمہیں زندہ نکالے گا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں انسان کی ساری ہڈیاں گل جاتی ہیں، عجب الذنب، یعنی پیچھے ریڑھ کی ہڈی میں چھوٹا سا ایک راگی کے دانے کے برابر ایک ہڈی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس سے پیدا کرتا ہے۔ اللہ اگر وہ نہ رہے، اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، پھر اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کا ذکر کیا۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے سورج کو ضیاء والا اور چاند کو نور والا بنایا۔ کیا فرق ہے؟ ضیاء اور نور میں کیا فرق ہے؟ کیا بولیں گے؟ نور اور ضیاء میں کیا فرق ہے؟ کہا کہ ضیاء میں کچھ حرارت ہوتی، نور میں حرارت نہیں ہوتی، چاند کی چاندنی میں حرارت نہیں ہوتی، سورج کی روشنی میں حرارت ہوتی ہے۔ اللہ نے اسی لیے کہا جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل، اللہ تعالیٰ نے ان کی منزلیں فرمائی، چاند کی منزلیں ہیں، ستاروں کی منزلیں ہیں، اور سورج کی منزلیں ہیں۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سال اور مہینوں کا حساب جان سکو۔ یہ چاند جو چھوٹا رہتا، پھر تھوڑا تھوڑا چاند بڑا ہوتا ہے، یہ ساری اس لیے ہیں ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ اب کوئی بتا نہیں سکتا کہ چاند ایسا کیوں بدلتا ہے، سورج ادھر سے نکل کے ادھر کیوں جاتا ہے، یہ ایک جگہ کیوں ٹھہر نہیں رہتا۔ تو اللہ نے کہا ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بے سبب پیدا نہیں کیا ہے، ہر چیز کا ایک حساب ہے۔ سورج اور چاند ہی کے ذریعے سے آدمی کیا کرتا ہے؟ خمری تقویم، عورت کی عدت کا حساب ہے، دودھ پلانے کا حساب ہے، اور حج ہے، روزہ ہے، حرمت والے مہینے ہیں، عیدین کے دن ہیں، یہ سب کس سے معلوم ہوتے ہیں؟ چاند سے، یہ سب چاند سے معلوم ہوتے ہیں۔ چاند اگر نہ ہو تو پھر معاملہ آدمی کا مشکل ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں اس میں بتائی گئی ہیں، جو مختصر سی یہ ہے، انشاءاللہ ہم اسی کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ یہاں بتایا، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اللہ تعالیٰ اس میں انسان کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ ہماری عادتیں کیسی ہیں، چاہے مرد ہو کہ عورت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، ہم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تب اللہ یاد آتا۔ اللہ کو کیسے پکارتے تب؟ لِجَنبِهِ دَعَانَا لِجَنبِهِ او قاعدن او قائما، کھڑے تو بھی اللہ یاد آتا، بستر پہ لیٹے تو بھی اللہ یاد آتا۔ کب؟ پیٹ خالی رہے تو، پیٹ خالی رہ کو، کیا تو بیماری ہے، کیا تو بھی دکھ ہے، درد ہے، بیوی ستائی، بچے ستائے، تب کون یاد آتا؟ اللہ یاد آتا۔ خالی زبان سے اللہ اللہ نکلتا رہے گا، دوسرا لفظ نہیں نکلیں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، لیکن جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے اسے کبھی تکلیف ہی نہیں پہنچی تھی، تب اللہ کو بھول جاتا۔ تکلیف رہے تک اللہ اللہ بولتے رہتا، تکلیف دور ہوتے ہی کیا کرتا؟ اللہ کو ان کی معلوم نہیں اسے، اللہ کچھ بھول جاتا۔ وہ اللہ نے کہا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حد سے گزرنے والوں کو ہم ان کے اعمال خوشنما بنا دیتے ہیں۔ تو آدمی کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، چاہے آدمی دکھ میں ہو،
سکھ میں ہو، اللہ تعالیٰ کو کبھی آدمی نہیں بھولنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ اور باتیں شرک کے تعلق سے کہا ہے، اور بعد میں اللہ نے کہا وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا۔ آدم علیہ السلام کے بعد ایک زمانے تک لوگ ایک ہی دین پر رہے، اس کے بعد لوگ فرقوں میں بڑھ گئے، کوئی موحد ہو گیا، کوئی مشرک ہو گیا، لوگ مجسموں کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے بتایا کہ انسانوں میں کب شرک پیدا ہوا، کب لوگ مشرک بن گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بات بتائی ہے، هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی اللہ ہے تم کو خشکی اور سمندروں میں چلاتا ہے۔ زمین پر ہم کار سے، بائک سے سفر کرتے ہیں، سمندروں میں کشتیوں میں سفر کرتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کبھی کشتی سمندروں میں پھنس جاتی ہے، سمندری طوفان آ جاتا ہے، تب آدمی ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے مشرکوں کے بارے میں فرمایا کہ مشرک بھی جب طوفانوں میں گر جاتے تب اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے۔ وہی اللہ نے ذکر کیا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب موت سامنے کھڑی نظر آتی ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں۔ جیسے ہم نے اس سے پہلے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ ابو جہل کے بیٹے جب کشتی میں سوار ہوئے، لوگ اللہ اللہ کہنے لگے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا اللہ اگر میں اس طوفان سے بچ کے نکل گیا تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لاؤں گا۔ آج کے زمانے کے مشرک کیسا کرتے ہیں؟ یہ وہاں ایک حوالہ دیا کتاب کا، ملفوظات بریلویوں کی کتاب کا حوالہ دیا، اس میں کیا لکھا ہے کہ جنید بغدادی کے بارے میں لکھا۔ کیا لکھا کہ جنید بغدادی اولیاء مانتے ہیں، لوگ ان کے کرامات نقل کرتے ہیں، اولیاء ضرور ہوں گے لیکن ہر ولی کے تعلق سے کچھ باتیں جو مستند نہ ہو، ایسی ویسی باتیں ہوں، نقل کرنا یہ صحیح نہیں۔ ان کے بارے میں لکھا کہ وہ آئے اور سامنے ندی یا نالا تھا، پار کرنے کے لیے کوئی کشتی وشتی نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ کا نام لے کر پانی پر چلنے لگے جیسے یہاں کوئی چلتا ہے۔ کیا کرنے لگے؟ تمہیں چلے ہی کبھی بیچ کو جاؤ، تو انہوں چلنے لگے اور ادھر پہنچ گئے، اللہ اللہ بول کے ادھر پہنچ گئے۔ اب ان کا مرید دیکھا اچھا میں بھی چلے جائے گی، اس نے بھی اللہ کا نام لے کو انہیں بھی چلنا شروع کیا، لیکن جیسے ہی پہلا قدم ڈالا ڈوبنا شروع کرا، تو ڈوب جاتا ہے۔ تو زور سے چیخ کر کہا مرشد آپ نے جو کہا اللہ کا نام لے کے میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، لیکن آپ نکل گئے میں ڈوب رہا ہوں۔ تو جنید بغدادی انہوں نے کہا کہ ارے تم میرے مرید ہو، ارے میرا نام لو اللہ کا نام نہیں۔ کیا بولو؟ یا جنید بولو، تم ڈوبو گے نہیں۔ تو بولا یہ کیسے؟ اللہ کا نام لوں تو ڈوب جاؤں، آپ کا نام لوں تو نہ ڈوبوں، یہ کیسے ہو سکتا؟ بولا کہ تو ابھی تک جنید تک نہیں پہنچا، اللہ تک کیا پہنچے گا؟ پہلے تو میرے ہاتھ میرا جو طریقت ہے، میرا جو مشیخت ہے، پہلے وہاں پہنچ جا، بعد میں کہاں پہنچے گا؟ اللہ کے پاس۔ اب سارے لوگ سن کے اللہ اکبر، کیا بولے؟ تو بولا کہ اس طرح کی شرکیہ الفاظ، اس طرح کی چیزیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہر ایک کو بچاتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں کہا کہ وہ مشکلوں میں پھنس جاتے تو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی حالت کو بتایا۔ انما مثل الحیات الدنیا، سورۃ یونس آیت نمبر 24۔ اللہ نے دنیا کی زندگی کے بارے میں بتایا کہ دنیا کی زندگی کی حالت ویسی ہی ہے جیسے آسمان سے کبھی بارش ہوتی ہے،
فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، کہ جب آسمان سے بارش ہوتی ہے، پیڑ پودے اگتے ہیں، کھیتیاں لہلہاتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ماشاءاللہ سب اچھا چل رہا ہے، لیکن اچانک کوئی رات میں طوفان آ جاتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کبھی آم کے موسم میں ایسا ہوتا ہے، سارا آم کھیتوں پہ لگا ہے، آم توڑنے کا زمانہ ہے، کل یا پرسوں توڑیں گے، اچانک بارش آ جاتی ہے، سارا آم نیچے گر جاتا ہے، ساری فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو بالکل دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے، لگتا ہے کہ ہم جوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اچانک بیماری آ دبوچتی ہے کہ جوان قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ زندگی ایسی ہے، بس جتنا وقت ملا ہے اس وقت میں آپ راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کر لے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کہی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ تم کو سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے۔ بار بار ہمیں بلاتے نہیں، اندر آ جاؤ اندر آ جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ جنت کا گھر ہے، سلامتی کا گھر ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے اللہ سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دیتا ہے، اور وہ اللہ کے ہاتھ میں، ہم کسی کو زبردستی نہیں لے جا سکتے۔ اسی لیے انگریزی میں بولتے ہیں یو کین ڈرا یور ہارس، آپ ایسا کر سکتے ہیں تمہارے گھوڑے کو ندی تک لے جا سکتے ہیں، لیکن گھوڑے کا سر اٹھا کے ندی میں ڈبا نہیں سکتے، پانی پی پانی پی کر سکتے کیا؟ انہیں چاہا تو پیں گا، نہیں تو نہیں پیں گا۔ تو ہمیں صرف لے جا سکتے ہیں ندی تک، اب اس کی مرضی، سر ڈال کے پانی پیے یا تو پانی نہ پیے۔ تو ہم لوگ بلا سکتے ہیں، انہوں آنا نہیں آنا کس کا فیصلہ؟ وہ آنے والے کا فیصلہ۔ اگر آ جاؤ گے تو اللہ کی جنت میں آ جاؤ گے، نہیں آؤ گے تو آپ کی مرضی، کوئی بات نہیں ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سورۃ یونس آیت نمبر 26۔ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے اور بھی خوبی زیادہ ہے۔ ہاں، پہلے ہم لوگ دکانوں میں سودا لیتے تھے تو سودا دینے کے بعد دکان والا رتی گڑ کا ڈلہ دیتا تھا، یاد ہے نہیں؟ آپ لوگوں کو یاد ہے، پرانے زمانے میں ہوتا تھا۔ اب تو سودا دیا سو پورا دیا تو وہ بہت بڑی بات، اس میں بھی رتی کم کر کو دیتا انہیں۔ تو پہلے زمانے میں سودا دے کے اس کے اوپر کیا تو بھی ذرا یہ دیتا تھا۔ تو اللہ بھی ایسی ہی ہم کو نیکی کا بدلہ دینے کے بعد حبی رتی بڑھ کو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ وہ کیا دیں گے؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا تم سے اللہ نے ایک اور بھی وعدہ کر رکھا ہے جو اللہ پورا کرنے والا ہے۔ تو جنتی کہیں گے یا اللہ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ ہمارے چہرے روشن ہو گئے، منور ہو گئے، دوزخ کے عذاب سے ہم بچ گئے۔ تو تب اللہ تعالیٰ اور کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ہم کو دوزخ سے نجات دے دی، جنت میں داخل کر دیا، اب کون سی اور نعمت رہ گئی ہے، کمی رہ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تب اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹائیں گے، نور کے جو پردے ہیں حجاب وہ ہٹائیں گے، تو جنتی اللہ کی قسم سارے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ جنت کی جتنی نعمتیں جنتیوں کو ملی ہیں ان سب نعمتوں میں یہ نعمت سب سے بڑھ کر ہوگی، وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو، ہماری ماں اور بہنوں کو اللہ کا دیدار نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب فرمائے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اللہ کا دیدار۔
اللہ وہ اس اللہ کو ہم دیکھیں گے جس کے لیے ہم سجدے کرتے ہیں. ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کے لیے ہم سجدے کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں. اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن کل حشر میں ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. سورۃ یونس آیت نمبر 26 میں اللہ نے یہی کہا وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهُهُمْ قَتْرٌ وَلَا ذِلَّةٌ. یہ جنتی ہیں، ان کے چہروں پر نہ سیاہی ہوگی، کالا پن ہوگا، اور نہ ان کے چہروں پر ذلت ہوگی. یہ جنتی ہیں. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. لیکن جو لوگ برے کام کرنے والے ہیں، برے ہیں، ان کے تعلق سے کہا والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترہقہم ذلہ. جو لوگ برے ہیں ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی، ان کو برائی کا بدلہ دیا جائے گا. ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ تعالیٰ سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اللہ سے ان کو کوئی بچائے گا نہیں. پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا دیکھیں کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما. ایسا لگے گا کہ اندھیری رات ان کے چہروں پر لپیٹ دی گئی ہے. ان کے چہرے کالے ہوں گے، یہ نہیں بولا، کیا بولا؟ رات کی اندھیری ان کے چہروں پر کیا کر دی گئی ہے؟ لپیٹ دی گئی ہے. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اس دوزخ میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے بعد میں مشرکوں کا ذکر بھی کیا، اور یہ مشرک ایسے ہیں جو اپنے آقاؤں سے بے جا توقعات رکھتے ہیں، امیدیں رکھتے ہیں. جیسے بہت سارے اپنے پیروں سے، مجاوروں سے ان کا دامن پکڑ کے ہم چلے جائیں گے. ہم تو بولتے ہیں وہاں دامن ہی نہیں ہوگا، نہ پیر صاحب کو کپڑے رہیں گے، نہ مرید صاحب کو کپڑے رہیں گے، انہوں بھی ننگے انہوں بھی ننگے. تو مگر وہ اللہ جس کو کپڑے پہنا دے، جنت کا لباس جسے پہنا دے. تو اس طرح کے توقعات ہمارے پیر صاحب ہم نہ لے کو جائیں گے، ایسے جو توقعات رکھتے ہیں ایسے نہیں ہوگا. ہر آدمی کا عمل ہوگا. جو آدمی کو اللہ تعالیٰ جس پر رحم کر دے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ڈالے گا. آیت نمبر 31 میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے جو ہم سب کو رزق عطا کرتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ توحید کی باتیں کہی ہیں، اور اس کے بعد ایک بات اللہ نے کہا کہ ہدایت انسان کی اہم ضرورت ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے. ہدایت کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. اس کے بعد وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي. قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ قرآن کی باتیں کسی کی بنائی ہوئی اسٹوریاں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. آگے اللہ نے کہا آیت نمبر 38 میں ام یقولون افتراہ. مکے والے کہتے ہیں کہ قرآن کو آپ نے گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے. قل، آپ ان سے بولیے فأتوا بسورۃ مثلہ، قرآن کی ایک سورت جیسی ایک سورت تم بنا کے لاؤ. اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے تو ایسا کرو کہ قرآن کی ایک سورت آپ بنا کے لاؤ. اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، یہ چیلنج قیامت تک رہے گا. لیکن کوئی قرآن کی کوئی سورت چھوڑو، ایک آیت بھی بنا کے نہیں لا سکا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں یہاں بتائیں کہ کبھی آدمی کا دل اندھا ہوتا ہے، کبھی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں. معلوم دل اندھا ہوتا معلوم آپ کو؟ دل اندھا ہونا کب؟ یعنی حق کو دیکھ کر بھی کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے،
سچائی کو دیکھ کر بھی کچھ لوگ نہیں مانتے. مطلب کیا؟ ان کا دل اندھا ہو گیا. آنکھیں دکھتی ہیں لیکن دل اندھا ہو گیا. جیسے بہت سارے ہیں آپ کی بات صحیح رہے گی لیکن ماننے کو تیار نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ بولے ہیں اس لیے ہم مانیں گے نہیں، بات تو صحیح ہے. تو یہ لوگ ایسے ہیں جو دل کے اندھے ہیں. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. اب یہ رمضان کی راتیں ہیں، عبادت کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے کون روکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں روکتا. لیکن ہم اپنے آپ سے روک لیتے ہیں، ہم اپنے آپ سے ظالم ہیں. اللہ تعالیٰ ہرگز کسی پر ظلم نہیں کرتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 45 میں ایک بات بتائی ہے، غور سے سنیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ لوگوں کو قبر سے اٹھائے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ. ایسے لگے گا کہ وہ دنیا میں ایک آدھ گھنٹہ رہے ہیں. کتنا؟ دنیا میں 80 سال جو آدمی گزار کر جائے گا وہ بھی کیا سمجھے گا؟ دنیا میں کتنے دن رکھایا ہو؟ آدھا گھنٹہ. ہماری دشمنیاں، چور، حلال حرام، لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کا مال لے کرنا، یہ سب کتنے دیر کے واسطے ہے؟ آدھے گھنٹے کی زندگی کے واسطے. آدھے گھنٹے کی زندگی کے واسطے باپ بیٹے کی دشمنی، ساس کی دشمنی، بہو کی دشمنی، کس کی واسطے؟ آدھے گھنٹے کی زندگی کے واسطے. اللہ نے کہا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. تو قیامت کے دن کی ایک دن کی مدت 50,000 سال کی. تو آپ اندازہ لگا لیجئے 50,000 سال کے مقابلے میں دنیا میں کتنے سال جئیں گے ہمیں؟ نہیں، کسی کی لائف دنیا میں کتنے سال رہیں گے؟ 80 سال بھی جی لو نا. 80 سال کوئی بھی جیتا نہیں ہے آج کل. اس لیے کہ 50، اب ہم 53 میں میں آ گیا. 53 میں اب ذرا دیر کھڑا تو پیٹھ میں درد آ جاتا، ذرا دیر بیٹھتا ہوں. 53 کو یہ حالت ہے. تو اگر آپ اندازہ لگائیے 50,000 کے مقابلے میں یہ زندگی کتنی ہے. اگر چلو جی لیں 60 سال جی لیں تو بہت زیادہ لمبا ہے. تو کبھی لگتا ہے کہ یہ زندگی کچھ نہیں ہے. یہ زندگی کیا نہیں ہے؟ کچھ نہیں ہے 50,000 سال کے مقابلے میں، جو آخرت کے مقابلے میں آپ کو ٹھہرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چھوٹی سی زندگی کے لیے لوگوں سے دشمنیاں، حلال حرام کی تمیز نہیں، لڑائی جھگڑے، غیبت، فساد، غل و حسد، یہ ساری چیزیں نہیں رکھو. یہ زندگی کیسے بھی گزر جانے والی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ. اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے. اللہ کے نبی، کچھ باتیں ہم آپ کی زندگی میں آپ کو دکھا دیں گے، یعنی دشمنوں کا انجام آپ کی زندگی میں آپ کو دکھا دیں گے. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد دشمنوں کا انجام ہم دکھائیں گے. تو کبھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے دشمن کا انجام بتاتا، کئی کو ہم نہ خوش کرنے کو. موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے لوگ دیکھ رہے تھے فرعون سمندر میں ڈوب رہا تھا. اللہ تعالیٰ ایسا کیوں بتلاتے ہیں؟ تاکہ ہمارا دل ٹھنڈا ہون دے. کیسا مرتا دیکھ، ڈوبتا دیکھ. لیکن ضروری نہیں. کبھی کیا ہوتا، ہمیں دنیا سے جانے کے بعد بھی ظالم اس کے انجام کو پہنچتا. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم نے زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہو، یہ ضروری نہیں کہ زندگی میں ہی ہم اس کا اثر دیکھ لیں. اب یہ اتنی بڑی مسجد جو بنائی ہے، جنہوں نے جگہ دی ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں، لیکن اتنے سارے لوگ
نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر اتنی ہلچل ہے، لیکن وہ خبروں میں ہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے۔ لیکن زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ، ایسا ہو سکتا ہے آپ نے جو بھی اچھا کیا، ضروری نہیں کہ آپ اپنی زندگی ہی میں دیکھیں، آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ چیزیں دنیا میں ہو سکتی ہیں، کبھی دنیا کی زندگی میں، کبھی مرنے کے بعد۔ وہی اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی یہاں ایک بات کو نقل کیا، آیت نمبر 49 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع کا، کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر اتنا جتنا اللہ کو منظور ہو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر اتنا جتنا اللہ کو منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کو بلا کر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلا کر کہا یا فاطمہ، اے فاطمہ میں تیرا باپ ہوں، لیکن انقذی نفسک من النار، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے، تیرا باپ تیرے کچھ کام نہیں آ سکے گا۔ ہاں تیرا باپ ہوں، دنیا کے لیے کچھ دے سکتا ہوں، تو مانگ سکتی ہے، دنیا کی کوئی چیز دے سکتا ہوں باپ ہونے کے ناطے، لیکن آخرت میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں، اور آج کے جھوٹے پیر فقیر اپنے مجاوروں کو دھوکہ دیتے ہیں، نہیں ہمیں سب جائیں گے، میں تمہارے خبر پر ایسے لکھ ڈال دوں، بغیر کسٹم کے تمہارا میت پاس ہو جاؤں گا۔ کیسا پاس ہوگا؟ ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وَكُلُّكُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر آدمی تنہا آئے گا، ہر ایک کو حساب دینا ہوگا، نہ وہاں کوئی بیعت ہوگی، نہ مشیخت ہوگی، نہ طریقت ہوگی، نہ کوئی چیز ہوگی، ہر آدمی کا اپنا حشر، اپنا حساب، اپنا نام اعمال، خلاص وہاں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ابو بکر آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، میرے آپ سسر ہیں، میں آپ کو ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہوں جنت میں۔ ایسا اللہ کے نبی نے نہیں کہا، نہ حضرت عمر سے کہا، نہ حضرت عثمان سے کہا، لیکن حضرت عثمان سے کہا تو کب کہا؟ جب انہوں نے بہت زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو کہا کہ ما ضر عثمان، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے کوئی پرابلم نہیں، اس لیے کہ انہوں نے جنت کو خرید لیا، اللہ کی دی ہوئی دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر دی، اتنا عمل انہوں نے کر دیا، تو اعمال سے انہوں نے جنت کو خریدا، رشتہ داریوں سے تعلق سے نہیں، اپنے عمل سے، نیک عمل سے انہوں نے جنت کو خریدا۔ اذا جاء اجلہم، اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں۔ جب ٹائم آ جائے گا کوئی مہلت نہیں ملے گی، نہیں اللہ تیرے پینڈنگ کام ہی کر لیتا ہوں، نہیں، خلاص ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ جب ٹائم ہو جاتا ہے تو کوئی بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے، کوئی نیند ہی میں چلا جاتا ہے، کوئی دوڑتے دوڑتے گر جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، جب ٹائم آ جاتا ہے تو کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگا جیسے ہمارا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آگے بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اس آیت کو لے لیتے ہیں، یہ آخری آیت ہے، باقی آیتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لیں گے۔ میں چاہ رہا تھا کہ ساری صورت آج ہی ختم کر دوں، لیکن 109 آیتیں ہیں، صرف 50 آیتیں ہم وہ بھی چھوڑ کے پڑھ سکے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر ہر جان جس نے ظلم شرک کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی حدیث میں آتا ہے کہ یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، سورۃ یونس آیت نمبر 54، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
کم سے کم عذاب جسے دوزخ میں ہوگا اس سے فرمائیں گے کہ اے جہنمی، اسے منیمم عذاب جہنم میں ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کا بات الگ ہے، اسے کہیں گے کہ یہ جو عذاب تجھے جہنم میں ہو رہا ہے، اس سے اگر تو بچنا چاہتا ہے تو اس کا کیا کمپنسیشن دے گا، کیا بدلہ دے گا اللہ کو کہ وہ دے کر تو بچ جائے جہنم کے عذاب سے؟ حالانکہ اس کا وہاں کچھ نہیں ہوگا، اللہ پوچھیں گے تو وہ کہے گا اگر تیرے پاس دنیا اور دنیا کی ساری دولت موجود ہو تو کیا اسے فدیے میں دے دو گے؟ اللہ پوچھے گا کہ یہ جو کم سے کم عذاب تجھے ہو رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے دنیا اور دنیا کی ساری دولت تیرے پاس ہو تو کیا تو مجھے دے کر اس عذاب سے بچنے کی کوشش کرے گا؟ تو وہ آدمی کہے گا ہاں اللہ، یہ عذاب سے بچنے کے لیے میں دنیا کی پوری دولت آپ کو دے دوں گا کہ آپ مجھے اس عذاب سے بچا دیں۔ تو تب اللہ کہے گا ارے میں نے تجھے دنیا میں اس سے بھی کم مانگا تھا، دنیا میں نے تجھ سے کیا کہا تھا؟ میں نے دنیا میں تجھ سے یہ کہا تھا کہ تو موحد ہو جائے، صرف لا الہ الا اللہ، نہ دنیا مانگی تھی نہ دنیا کی دولت میں نے تجھ سے مانگی تھی، توحید مانگی تھی کہ میں تجھے اگر تو توحید پر قائم رہتا تو نہ تو میں تجھے جہنم میں داخل کرتا، لیکن تو شرک پر اڑا رہا، آج میرے پاس آیا ہے کہہ رہا ہے کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے دنیا اور دنیا کی ساری دولت دے گا، جبکہ اب دنیا بھی نہیں ہے اور دنیا کی دولت بھی نہیں ہے اور تو کسی چیز کا مالک بھی نہیں ہے۔ تو سب سے اہم چیز توحید ہے، تو میں ساری بہنوں سے بھائیوں سے کہوں گا کہ ہم توحید پر قائم رہیں اور آس پاس جس سے بھی ملاقات ہوتی ہے ان کو توحید کی باتیں کہیں۔ توحید تو بس کیا ہے، سیدھی چیزیں ہیں، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور یہ شرک کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہی توحید کا نام ہے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ اور 50 آیتیں سورہ یونس کی ہیں، کل کے درس میں ہم سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔